بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا۔ زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے احسانات سے خالی نہیں ہے۔ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے احسانات کے تلے دبی ہوئی ہے۔ ہر پل ہم پر اللہ کے احسانات ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا فرما کر اور ماہ رمضان جیسی ایک عظیم نعمت عطا فرما کر ہم پر بڑا احسان کیا۔ وہ ماہ رمضان کی اب یہ آخری ساعتیں ہیں۔ اب یہ حدیث کی روح سے بس ہمارے لیے یہ جو ایک دو دن بچے ہیں، جو ہمیں اپنے آپ کو بلکہ ساری امت کو اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑا کر رو کر توبہ کر کے معافی مانگ کر عزم مصمم کے ساتھ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو کر اپنے آپ کو، اپنے آباء و اجداد کو، ساری امت کو جہنم سے آزاد کروانے کی کوشش میں لگ جائے۔ ایسے جیسے کوئی فقیر، کوئی محتاج، کوئی قیدی، کوئی مجرم، اعترافی مجرم جس کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہو، اب وہ بالکل بادشاہ کے پیر پکڑا ہوا اسے معافی مانگ رہا ہو جان بخشی کی۔ یہ وقت ہمارے سامنے اب ہے، اس لیے اب ہم خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اب ہمارے سامنے صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں ماہ رمضان کی۔ رہا مسئلہ جو بات گزشتہ کل میں نے اس سے پہلے بھی کہی، بات استغفار کے سلسلے میں، توبہ کے سلسلے میں، یہ صرف ہمارے یہ اس وقت میں جو پریشانی ہے یا ماہ رمضان کا یہ جو اختتام ہے، یہ صرف ایک ہی چیز کا حل نہیں ہے، بلکہ استغفار احادیث کی روح سے تو معلوم ہوتا ہے یہ ہر دنیاوی اخروی تمام تر مصیبتوں کا حل ہے، مصائب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو ہمیں بتلا رہی ہے، اور یہ رنج و غم کے دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے، رزق میں کشادگی کا سبب ہے، معیشت کی تنگی کو ختم کرتا ہے۔ بہرحال ہر مصیبت کا یہ حل ہے، اس لیے ہم کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ کوئی زندگی کے اندر مجبور ہے، پریشان ہے، کسی کو کوئی غم ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، بہرحال شب و روز ہماری زندگی کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ تو ان ساری پریشانیوں کا حل اور اس سے نجات کا ذریعہ آپ علیہ السلام نے بتلایا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا۔ جس نے استغفار کو لازم پکڑا، ہر وقت استغفار کرتا رہا، توبہ مانگتا رہا، توبہ کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے لیے ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے، اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے،
اور اللہ پاک اسے ایسی جگہ سے رزق حلال پاک روزی پہنچا دیتا ہے جہاں سے اس کو کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے ایک جگہ سورہ نوح کے اندر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر بکثرت بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد دے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ وَيَجْعَلْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی اللہ پاک تمہارے تمام مصائب کو اسی سے ختم کرو۔ استغفروا ربکم، تم سب کے سب اپنے رب سے بخشش مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ یہ تمام مسائل کا حل نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کر رہے ہیں، یہ تمام مسائل کا حل ہے کہ اللہ تمہارے قحط کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے آل و اولاد کے اندر کثرت عطا فرمائے گا، برکت دے گا، اللہ تمہاری معیشت کے تنگیوں کو ختم کر دے گا، تمہارے لیے باغات اللہ پاک بنائیں گے، بارشوں کی کثرت ہوگی، نہریں تمہارے لیے بھرتی جائیں گی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں ایک مشہور بات ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس آیا، قحط سالی کی شکایت کی، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اپنی پریشانی کا شکوہ کیا، اور ایک شخص اور آیا جس نے اولاد نہ ہونے کا ذکر کیا کہ دعا فرمائیں، مجھے اولاد نہیں ہے۔ ایک نے زمین کی پیداوار میں کمی کی شکایت کی، لیکن جو بھی اپنی پریشانیاں اور مصائب مصیبتیں لا کے حضرت حسن بصری کے سامنے پیش کرتا، آپ نے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ آپ سب ہی کو ایک ہی حکم دیتے ہیں کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ اب جیسے ہوتا پہلے یہ بظاہر ایسا لگتا ہے، اس کی ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ پرانے ڈاکٹر ہوتے تھے ہاسپٹلوں کے، گورنمنٹ ہاسپٹل کے، کہ اپنے سامنے 2-3 ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ جو بھی جاتا تھا بیماریوں کے لیے، جو بھی جاتا، سر کا درد وہی دوائی دے رہے ہیں، پیٹ کا درد وہی دوائی دے رہے ہیں، بخار کے لیے وہی دوائی دے رہے ہیں، فلاں وہی دوائی دے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جسے اٹھا کے وہی دوائی دے رہے ہیں، سب کے لیے وہی دوائی دے رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی ایسے ہی ہر ایک آدمی کی مشکل چاہے الگ الگ نوع کی ہو، سب کو یہی کہا۔ تو شاگرد نے حسن بصری سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ نے تمام لوگوں سے یہ کی، جب شکایت ہر ایک کی مختلف ہیں تو آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا۔ تو حضرت نے اس وقت میں یہ آیت پڑھ کے سنا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے نہیں کہا تھا، میں نے وہی جواب دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کہا تھا کہ استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے رب سے معافی مانگو کہ اللہ پروردگار معاف کرنے والا ہے، تمہیں اس استغفار کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں برسائے گا، معیشت کی تنگی کو ختم کرے گا، باغات پیدا کرے گا، نہریں پیدا کرے گا، مال و اولاد کے اندر زیادتی یعنی خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس ساری چیزوں کا حل ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ استغفار۔ خوب استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب ہمارے سامنے 2 ہی دن باقی رہ گئے ماہ رمضان کے اندر، اس میں خوب استغفار کریں، جہنم سے اپنے آپ کو اور ساری امت کو آزاد کروائیں۔ یہ طے کر لیں کہ مجھے جہنم سے ساری امت کو آزاد کروانا ہے، اور اللہ بڑے رحیم ہے۔ اگر بندے سے گناہ ہو جائے اور پھر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر متعدد بار اس سے گناہ ہو جائے، اللہ توبہ بھی بار اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرة۔ جس شخص نے اپنے گناہ پر استغفار کیا، اس نے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا، یعنی اپنے جو بھی گناہ ہو گیا جھٹ سے استغفار کر لیا، توبہ کر لیا،
گرچہ کہ بار بار ایسے ہو گئے اس سے تو گھبرانا نہیں. حضور نے فرمایا اگرچہ وہ دن میں 70 بار ہی گناہ کرے، 70 بار استغفار کر رہا ہو، اللہ تب بھی معاف کرنے والا، بشرطے کہ وہ دل سے توبہ کرے، ندامت ہو. اللہ سے دعا کرے اللہ پاک ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کرے، اپنے مرحومین کے لیے بھی استغفار کرے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات شریف کی روایت ہے، کتاب الدعوات باب الاستغفار کی، حدیث نمبر 2355. یہ مشکات کی روایت ہے. اس روایت کو سنیں اور اپنے مرحومین کے لیے بھی کثرت سے استغفار فرمائیں، کثرت سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. حضور نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث انتظر دعوة تلحقه من اب و ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیها وان اللہ تعالی لیدخل على اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال وَإِنَّ هَدِيَةَ الْإِحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الاستغفار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مردے کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور کسی کو پکار رہا ہو، کوئی سے ہاتھ پکڑ کر پانی سے باہر نکال لے. چنانچہ وہ مردہ ہر وقت اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے، اس کی ماں کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کسی نہ کسی کی طرف سے اس کے لیے کوئی دعا پہنچ جائے، استغفار پہنچ جائے. جب کوئی محبوب، اپنا دوست، اپنا کوئی رشتہ داروں سے کوئی اس کے حق میں دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قبروں والوں کو پہاڑوں جیسا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ان زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے یہ بہترین ہدیہ آپ نے فرمایا استغفار ہے، بہترین ہدیہ استغفار ہے. اور یہ دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں اور ان کے لیے دنیا و ما فیہا سی یہ بہتر چیز ہوتی ہے، منتظر رہتے ہیں. اس لیے ان کے حق میں بھی خوب دعا اور استغفار کریں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك. مسند احمد، امام احمد میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی مسند میں اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اللہ پاک جنت میں اپنے نیک بخت بندے کا درجہ جب بلند کرتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کا درجہ بلند کرتے ہیں، اللہ سے بندہ پوچھتا ہے پروردگار مجھے یہ درجہ کیسے حاصل ہو گیا، میں تو اس کا مستحق ہی نہیں تھا، مجھے اچانک اب اس وقت میں اچانک میرے لیے درجہ بلند ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے تیرے لیے تیرے بیٹے نے استغفار کیا، تیرے فلاں نے استغفار کیا، اس استغفار کی وجہ سے تیرے درجے بلند ہو رہے. تو اپنے مرحومین کے لیے بھی استغفار کریں. اور میں اپنے بھائیوں سے سب سے درخواست کرتا ہوں، ساری امت اس وقت میں پریشان ہے، ساری امت کے حق میں دعائیں کریں، ساری امت کے حق میں بھی استغفار کر سکیں. اس لیے آسان دعا ہے، جسے قرآن کریم کے اندر بھی ایک دعا آتی ہے ربنا اغفر اللہم اغفر ربنا اغفر لنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ والدین کے لیے. اور ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ والدین کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے پوری امت کے لیے جب کوئی بندہ دعائیں مغفرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ساری نیکیاں عطا فرماتے ہیں. امام طبرانی کی ایک روایت ہے
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ کم از کم ایک مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات پڑھے گا، اس کو دنیا کے تمام مسلمانوں میں سے ہر ایک کی جانب سے ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی طرف سے نیکیاں عطا فرمائے گی۔ ایک اور روایت ہے، اس کو بھی امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بیان کیا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من قال کل یوم اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، بہت چھوٹا سا جملہ یاد کر لیں، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، سارے مؤمنین کے حق میں استغفار ہے، سارے مؤمنین کے حق میں دعائیں مغفرت ہے، اللہ پوری مؤمنین مؤمنات کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے اس میں کیا بگڑے گا، کیا جائے گا، ہمارا کیا جائے گا؟ ہمارے لیے تو بس اپنے لیے دعا کرنا ہی، تو ساری امت کے لیے دعا کرے، اے اللہ ساروں کو بخش دے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ایسا تو نہیں ہے دنیا کے بادشاہوں کی طرح کہ بھئی ایک آدمی کو دے تو پھر اس کے دوسرے آدمی کے لیے اس کی وجہ سے کمی ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کے خزانے تو بہت وسیع، ان رحمتی وسعت کل شیء، وسعت ہر چیز سے اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال کل یوم اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اس کے لیے بھی ہر ایک مومن کی طرف سے ایک نیکی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا روزانہ ایک مرتبہ بھی کرے، جتنے مؤمنین مؤمنات دنیا میں ہیں سب کی طرف سے ایک نیکی تحفے میں اس کو ملے گی۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اس لیے خوب دعا کریں، ساری امت کے حق میں دعا کریں، ساری امت کے حق میں دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، میں تو اپنی امت کے لیے ہر ہمیشہ دعا کرتا ہوں، یہاں تک کہ ایک خاص دعا، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے خاص دعا مستجابہ ہوتی ہے، اللہ اس کو ضرور 100% بلکہ 1000% یقین کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہی ہیں، سوال ہی نہیں ہے اس دعا کے رد ہونے کا۔ ہر نبی کے لیے ایک خاص دعا ہوتی ہے، اللہ جس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اريد ان اختبی دعوتی شفاعتا لامتی فی الاخرہ، میں اپنے اس دعا کو اس دنیا کے اندر میں نے پوشیدہ رکھا ہے اپنی امت کے لیے، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو، جب میری امت جہنم کے در پر ہوگی، جب میری امت تکلیف میں ہوگی، میں اپنے اللہ سے اس وقت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا کروں گا۔ وہ دعا کو میں نے، جو دعائے مستجاب ہے، اس کو میں نے مخفی رکھا ہے۔ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امت سے کتنی محبت تھی۔ حضور نے فرمایا ایک دعا جو نبی کی خاص دعا جو مستجاب ہے، جو کبھی رد ہونے کا سوال ہی نہیں، حضور نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے اس کو رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کروں گا۔ ہاں بھائی ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اتنی دعائیں کی، اور خاص دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو، جو مستجاب دعا جسے کہا جاتا ہے، یعنی جس کے رد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، ایسی دعا حضور نے پوشیدہ رکھی ہے۔ اس لیے ہم خوب دعا کریں، ساری امت کے حق میں ہم خوب دعا کریں۔ دیکھو دعا یعنی استغفار، ساتھ ساتھ میں توبہ کی نیت ہو، توبہ ضروری ہے۔ اگر گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کسی آدمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مطلب حقوق اللہ کے گناہ ہیں، تو ان حقوق اللہ کے گناہ کے اندر 3 شرطیں۔ پہلے یہ کہ اس گناہ سے باز آئے، دوسری یہ کہ سچے دل سے اپنے فعل پر، اپنے کیے پر نادم ہو، تیسری یہ کہ وہ آئندہ پختہ ارادہ کرے کہ گناہ کی طرف کبھی نہ پلٹے گا۔ یہ 3 شرط ہیں۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ سے، صرف کسی آدمی سے نہیں، اگر گناہ کا تعلق آدمی سے ہے تو ان 3 شرائط کے ساتھ ایک چوتھی شرط بھی یہ ہے کہ جس کا جرم کیا ہو، جس کے مال کو غصب کیا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، غیبت کی ہو، اس کی عزتوں کو اچھالا ہو، تو بالکل اس سے معافی بھی مانگے، پھر اس کے بعد توبہ کی نیت کرے۔
سارا قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ اتنی آیتیں آپ پڑھیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، سینکڑوں آیتیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، جس میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا تذکرہ کیا ہے۔ جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے پروردگار کو تواب، توبہ کو قبول کرنے والا، رحیم پائیں گے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والوں کو خدا پاک پسند کرتے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، جو لوگ توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ توبہ کو قبول کرنے والا پائیں گے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتے ہیں خود بندوں کی توبہ کو قبول کرنا، بندوں کی طرف متوجہ ہونا، یعنی اللہ خود اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے اس وقت میں تیار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ہر رات کے آخری پہر میں اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہو کہ میں اس کی مغفرت کروں، حل من مبتلا، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، حل من مستغفر، حل من مبتلا فهو عافی، حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق کی وسعت کو طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں وسعت پیدا کروں۔ یہ ہر رات اعلان ہوتا ہے، اس وقت میں ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ چلو خیر رمضان کا مہینہ ہے، سحری کے اندر ہم مصروف ہو جاتے ہیں، آخری 2 دن باقی ہیں، جلدی سے اٹھیں، آج رات تاخرات ہے، شب قدر ہو سکتا ہے گزر چکی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جس نے ایک رات کو پا لیا گویا اس نے 80 پر 3 برس، 80 پر 3 سال نیکیوں کے کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اس لیے غفلت نہ کریں، ابھی 2 راتیں ہمارے پاس ہیں، 2 دن باقی ہیں، خوب کثرت سے استغفار کریں، ہر پل ہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو اس وقت میں بخشتے رہتے ہیں۔ میں نے صرف اشارے دیے ہیں کہ قرآن کریم میں اتنی آیتیں توبہ سے متعلق، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ وإذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم تاب من بعدہ واصلح فإنہ غفور رحیم۔ کتنی آیت ہے، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم ثم یتوب اللہ من بعد ذلك على من یشاء واللہ غفور رحیم۔ بندے سے اللہ کتنا پیار کرے، اللہ کتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی مرتبہ کہ لوٹ کے آ جا، میں تیرے انتظار میں ہوں، میں تیرے توبہ کے انتظار میں ہوں، میں تیری توبہ کو چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے جہنم میں ڈالنے کے نہیں پیدا کیا ہے، جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں پیدا کیا، تو اسباب پیدا کر لیتا ہے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم نہ کر لے، اپنے آپ پر ظلم نہ کر لے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، خوشخبری دی توبہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ نے جو توبہ کرو، اے میرے بندے آؤ، متوجہ ہو جاؤ، لوٹ کے آ جاؤ، روگردانی کرو گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، روگردانی کرو گے، تمہارا رب نیاز ہے، بڑے دن کے عذاب سے اللہ تم کو ڈرا رہا ہے، خوف دلا رہا ہے، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، کیوں جتنا بھی گنہگار۔ اللہ پاک نے ایک جگہ تو ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کر لے، نیک اعمال کرے، فاولئک یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، ہر بیماری، مصیبت، نجات، ہر بیماری سے نجات کا ذریعہ، مصیبت سے نجات کا ذریعہ، تمام تر اس وقت میں دنیا بالکل پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ نے اس کا آسان حل فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا، سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے میرے بندو، سارے کے سارے تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ،
سارے کے سارے، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ توبوا الی اللہ جمیعا۔ ہاں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صرف توبہ پر اللہ گناہ کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ گناہ کے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے بندوں پر اتنے رحیم ہیں۔ اگر یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اگر تم نے کیا کیا، سچی توبہ کی، سچی توبہ کی، صدق دل سے توبہ کی، اللہ پاک فرماتے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جتنے گناہ کیے ہیں اتنے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جتنے گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہوں کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی غفاریت ہے، اللہ جتنے اپنے بندوں پر رحیم، جتنے گناہ کیے ہیں اتنے نیکیاں عطا کر دوں گا اگر صدق دل سے تم نے توبہ کی، صدق دل سے توبہ کی، سچی توبہ کی، عزم مصمم کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ کہ ساری دنیا کچھ بھی کر لے، میں نے توبہ کی، میں نے توبہ کرنا ہے، توبہ کر لیا، جن راہوں پر چل کر میرے رب کی نافرمانی ہو رہی تھی آئندہ نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اور ایک جگہ بھی اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 70، جس نے توبہ کیا اور ایمان لے آئے، نیک اعمال کی، اللہ سارے یبدل اللہ سیئاتہم، اس کے جتنے گناہ ہیں اتنے نیکیاں عطا فرما دوں گا۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا انعام۔ ہمارے پاس تو نیکیاں تو نہیں ہیں، گناہ بہت ہیں، اس لیے توبہ کر لو، گھبراؤ نہیں، توبہ کر لو صدق دل سے، جتنے گناہ کیے وہ سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے انشاءاللہ، بدل جائیں گے صدق دل سے اگر توبہ کر لو۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے نیک اعمال کیے، توبہ کیے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے پروردگار کو خوش کرو، توبہ کر کے آج خوش کر دو۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی آیتیں میں نے پڑھی اور بہت ساری آیتیں پڑھیے اٹھا کے قرآن کریم کے اندر، ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یفرح بتوبۃ عبدہ من رجل، اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من رجل نزل منزلا وبہ مہلکۃ ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة۔ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ سے اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ، کوئی مسافر ایک منزل پہ اترا، تھکا ماندہ، ایسی جگہ میں جہاں پر کوئی مطلب جان بچانے کا راستہ نہیں، ایسی جگہ میں جنگل کے اندر، صحرا کے اندر تھکا ماندہ، اس کے پاس سواری تھی، زیادہ راہ، کھانے پینے کی ساری اشیاء تھی، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا ہے، سفر جو بہت خطرہ ہوتا تھا۔ اب وہ تھکا ماندہ ایک جگہ اپنے سر کو بستر پر رکھا، نیچے نیند لگ گئی، فاستيقظ، اٹھا، وقد ذهبت راحلته، دیکھا کہ سواری نہیں ہے اور جنگل کے اندر صحرا میں ہے، بچنے کے کوئی راستے نہیں ہے، زیادہ راہ بھی اسی میں ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی اسی میں ہے، یہاں تک کہ دیکھا شدت گرمی کی بہت حد تک، اذا اشتد علیہ الحر والعطش، پیاس بہت بڑھ گئی، گرمی شدید ہے۔ اب یا اللہ، اب وہ بندہ تلاش کرتے 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 گھبرایا، خوف زدہ ہوا، پھر تھکا ماندہ اپنی جگہ پر لوٹ گیا، پھر وہاں پر سو گیا۔ کیسے سویا؟ مطلب اب پھر اس لیے سو گیا کہ اب مجھے سواری تو نہیں ملے گی، چلو زندگی باقی رہے، باقی رہے، یہ مرنا ہے مر جا۔ سویا، پھر تھکا ماندہ، تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی، دیکھتا ہے کہ سواری، فَإِذَا رَاحِلَتَهُ عِنْدَهُ، سواری اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اب اس منظر کشی کی ہے حضور نے، منظر کشی کی، معاف فرمائے۔ اس زمانے کے اندر تو ہم تخیلات کے بادشاہ بن چکے ہیں، یہ زمانہ اینڈرائڈ موبائل کے استعمال کا ہے اور اسمارٹ کلاس کا ہے، تو بچے تخیلات کی دنیا میں بہت رہتے ہیں، بڑے بھی ہیں تخیلات کی دنیا میں۔ اللہ کے رسول نے منظر کشی کی، غور کر کے دیکھو، ایک مسافر تھکا ماندہ، جسے بالکل جس کا سارا سامان ختم ہو چکا ہو،
زاد راہ ختم ہو چکا ہوں، موت کے انتظار میں اپنے موت کے انتظار میں درخت کے سائے میں سویا ہوا ہو، اچانک اب اس کی سواری مل جائے، اس کی زاد راہ مل جائے، تو اس مسافر کی کیا خوشی کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے مثال دے کر فرمایا کہ میرا پروردگار اپنے بندے کی توبہ سے، جب کوئی بندہ گناہوں کے کرنے کے بعد جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تھکا ماندہ اپنے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے کہ مالک بہت گنہگار ہوں، اب میں توبہ کر کے مالک میں تیری طرف رجوع ہونا چاہتا ہوں، میں تیری رحمت کے دامن میں آنا چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اب اس وقت میں اللہ اپنے بندے سے ایسے خوش ہو، وہ ڈھکیلتے نہیں۔ ماں باپ بھی شاید